اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے، جو لائق حمد ہے، لائق سجدہ ہے، لائق تعریف ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک وہی زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل ارے بابا فرجهم کیا ہوا؟ کہ جن کے سائٹ صدقے سے کہاں گئی؟ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ سبحان اللہم اللہ صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ وعلیکم کی السلام۔ سیدہ فریحات خان زیدی، ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن پہ اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ آپ تمام ہی ناظرین کی خدمتوں میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں بارگاہ شہزادی کونین میں کہ شہزادی آپ تمام ہی مومنین اور مومنات کو اپنی کوئی غم نہ دے سوائے میں کربلا کے، ہمیشہ الہی یاد آمین۔ رہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جانب سے، ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کی جانب سے، آپ تمام ہی اہل وطن کو، اہل ولا کو میری جانب سے اور ہمارے پروڈکشن کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے آج کے تمام ہی مہمانان گرامی کی، محترم جناب آغا ناصر عباس ولائی صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سالک رضوی صاحب، شاہزیب ناصر۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ والسلام، خیر مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کرم الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ جی خیر مبارک، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو رات کے اس پہر میں چاند کا اعلان ہو؟ الحمدللہ، مولا کے احسانات، پاک سیدہ کے بہت زیادہ کرم۔ واہ سلامت رہیں۔ جی آغا، کیسا لگ رہا ہے اس پہر میں چاند کا اعلان ہونا؟ جناب، یہ اچانک سے جو دھماکہ ہوا، یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو سن کے ہر بات پہ یا اور آمن کر دیتے ہیں، لیکن وہ بڑا میرے لیے عجب سا یہ معاملہ تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ الحمدللہ ادانا لہٰذا اس بار پورے 30 روزے ہوں گے، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈنڈی چاند مارتا ہے یا یہ ڈنڈی ہم لوگ خود مارتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی ہر دفعہ یہ 29 پہ آ کے کیوں ایک دم سے ظاہر صحیح کر بات دیتا ہے خود ہے، کو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اپنے اچھے ڈنڈی مارنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جی 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 جی، سلامت رہیے۔ غاصبیت کی عادت ہے، بہرحال کیا کریں، بس اللہ پاک ڈنڈی خیر مارنا ان کرے۔ کے اجداد کی عادت ہے۔ بھائی مزاج کی بات ہے نا، دیکھیے، لیکن آج ہم نے کوئی ایسی بد مزاج گفتگو نہیں کرنی، چونکہ ہر بندہ خوشی کے موڈ میں ہے، تو ہم چاہتے بے ہیں کہ ہم شک۔ سب کے ساتھ خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں بانٹیں، لیں دیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب فریحات زیدی صاحبہ آپ کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں، بہنا اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اور جو اوپینین آف دا آڈینس ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، اور واقعاً آپ کا بھی پروگرام اور سبین کا بھی پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، میں نے اور سبین نے آپ سے سیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں استاد آپ جیسے ہوں تو وہاں شاگردوں کو تو ایسا ہونا بنتا ہے نا۔ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اتنا یاد رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ لوگوں کو تو عادت ہے خدیجہ کے مال پہ پلنا اور پھر انکار کر دینا۔ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی۔ سلامت رہیے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا پیغام رمضان کا، دور حاضر میں انسانیت کی اشد ضرورت۔
اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی بے شک ٹاپک پر بات کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں اسپیشلی آج کے دن، ان دنوں میں ہمیں جتنی انسانیت کی ضرورت ہے نا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت صحیح. ضرورت ہے انسانیت کی، ہر لحاظ سے ہمیں انسانیت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم آغا صاحب اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ بہترین انداز سے آغا اپنے ہی انداز میں ہمیں جوابات دیں گے. جب تک آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو سالک سے ایک کلام سنیں. جناب بسم اللہ بسم اللہ. جی سالک، کوئی کلام کیجیے گا بارگاہ مولا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو، تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، خیر مبارک. اور دعا گو ہوں کہ مولا ہم تمام کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. الہی آمین الہی آمین. کلام پیش کرتا ہوں، جی ایک بسم بار درود کا اللہ. سہارا دیتا اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وصلی اللہ عجل محمد و آل فرجہ. ہوں. غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے، واہ غلاموں نے محفل واہ. سجائی ہوئی ہے کہ تشریف لانا امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے کہ تشریف لانا امام زمانہ. الہی آمین اور الہی آمین. چلاؤ گے غیبت کے پردے سے کب تک، چلاؤ گے غیبت کے پردے سے کب تک، نظام زمانہ امام سبحان زمانہ. اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان واہ واہ اللہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ 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 واہ. صدا جی ہیں، صدا جی ہیں، صدا جی ہیں، ہمیشہ آباد رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کل عید ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. جناب ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت واہ کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے، ہٹا کر واہ واہ امام واہ 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 واہ. جماعت کو پیچھے، امامت کرانا امام سبحان واہ واہ زمانہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ جیتے واہ واہ رہیے واہ واہ. بہت لیکن شکریہ، سالک میں جی ہیں، تھوڑا ہمیشہ آپ سالک جی ہیں، رضوی صاحب، آپ میں ہمیشہ آپ جی کے ہیں. یہاں روکنا چاہ رہا ہوں. شکر گزار، شکر گزار، ایک لفظ کو بہت میں شکریہ. اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. یہ ابھی جو آپ نے پڑھا امامت والا، جماعت کروانا، یہ ذرا جی جی، دوبارہ کہیے گا، دوبارہ. دوبارہ کہیے گا، مقرر کیجیے گا ذرا. بسم اللہ. بہت شکریہ. ہماری تمنا ہے واہ اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے، امامت کرانا امام زمانہ. اب بہت اب شکریہ. اس کو ایسے کہیے، ہٹا کر جناب عیسیٰ کو پیچھے. ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچا لفظ میرا، میرا لفظ نہیں کیا پہنچا، بات ہے. میرا لفظ نہیں پہنچا. اب اسے یہاں پہ کہیے، ہٹا کر جناب عیسیٰ کو پیچھے، امامت کرانا امام زمانہ. واہ واہ واہ، واہ. کیا کہنے. سلامت رہیے آقا، سلامت رہیے. واہ. جی بسم اللہ. اس طرح کہہ لیں، دوسرا شعر پیش کر رہا ہوں. قطع کلامی کی معذرت آغا جان، قطع کلامی کی معذرت. جناب جی جی بسم اللہ. بولیں بولیں.
ہٹا کر وہ مریم کے بیٹے کو پیچھے. اس طرح وزن میں آ جائے گا ان کا, آسانی ہو جائے گی سالک بھائی کی. جی دیکھیے مریم کا بیٹا کہہ لیجئے کہیں یا سرکار, اولو العزم نبی کہہ ہٹا لیجئے. کر وہ مریم, بات تو بھائی اس یہ لیے ہے بولے کہ کہ بحر میں ہٹا آ کر جائے گا, وہ بحر مریم میں کے آ جائے بیٹے کو پیچھے جماعت کرانا امام زمانہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں ریپیٹ کرتا آپ ہوں, کے لیے آسان. کیا کہنے ہیں آپ تینوں کے. جناب بسم ماشاء اللہ. میں اللہ ریپیٹ کرتا شاعر بھی موجود ہیں, بالکل منقبت بالکل, خواہ بھی موجود ہے. واہ بھائی واہ. میں ریپیٹ کیونکہ میں اس ریپیٹ میں کروں گا. شاعری کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں نا وزن میں آ جائے گی نا. جی بالکل میں بالکل دیکھیے شادب بھائی میں میرے ریپیٹ کروں گا, ہم میں جملہ ریپیٹ دین کروں ہے, گا. اب آپ اس کا وزن بڑھائیے گھٹائیے یہ آپ بالکل نے بالکل کرنا ہے. جی نقطہ بسم دے اللہ دیا آپ بتاؤ. نے بہترین. شادب بھائی ریپیٹ کریے, کیا بولا تھا آپ بسم نے اللہ. مصرا؟ ہٹا کر وہ مریم کے بیٹے کو پیچھے جماعت کرانا ہے امام بس میں زمانہ. ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک دفعہ میں ریپیٹ کروں گا. جی بسم اللہ. ہماری تمنا جی جی ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو, جماعت کھڑی ہو, ہٹا واہ کر وہ مریم کیا کے کہنے بیٹے ہیں. کو واہ پیچھے واہ. امامت کرانا امام واہ واہ واہ. زمانہ. سبحان اللہ سبحان ہمیشہ اللہ. آپ جیئیں, سلام, ہمیشہ جیئیں, ہمیشہ جیئیں, آپ جیتے سلام, رہیے. سدا آپ سلام. آباد یہی رہیں, حق ہے, سدا یہی حق ہے. آباد رہیں. بہترین. دوسرا شعر. نہ بسم اللہ بسم اللہ. قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ, ہمیں واہ کیا تعارف علی و خدا کا, علی و خدا کا, تم آنا تو نہج البلاغہ کے خطبوں سے قرآن پڑھانا ہائے ہائے امام ہائے 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 ہائے. زمانہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ بھائی واہ. میاں بہت صادق شکریہ, تمہیں سلامت رکھے مالک. بہت کمال, کیا کہنے. واہ سالک بہت جو واہ. شکریہ, جیو 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 واہ. بہت شکریہ. سرکار جناب آغا جان آپ کی اجازت سے ایک جملہ دوں. بسم اللہ بسم اللہ. آتا ہو. جی بسم اللہ فرمائیے. تم آ کر ذرا سالک بھیا ذرا دوسرا مصرع ریپیٹ کریے گا. دوسرا آواز مصرع ریپیٹ. پراپر بھائی. نہ قرآن پڑھا ہاں شاید. ہے نہ نہج البلاغہ, ہمیں کیا تعارف علی و خدا کا, علی و خدا کا. یہ تھا شادب بھائی. دوسرا مصرع ہے نہج البلاغہ کو قرآن بنانا امام زمانہ. اچھا وہ والا. تم آنا تو نہج آواز آ رہی ہے. جی البلاغہ کے خطبوں سے قرآن پڑھانا امام زمانہ. واہ واہ دیکھو واہ بھائی, واہ دیکھو بھائی دیکھو. واہ 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 آج واہ واہ. آج اصل میں سدا پروگرام آباد جو ہے رہے, نا عید کا سدا پروگرام آباد ہے. رہے. اس کا نام پیغام ہمیشہ جی رمضان ہے. مناظر یہ شاہ جی میرے عالی آپ مدد. شاہزاد کا پروگرام ہے, لہذا مولا علی یہ اس کو مدد. فری سٹائل کہتے ہیں اور اس کو آج فری سٹائل سے کرو. بالکل میں راضی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ منہال صاحب بھی آگے جی بالکل. ذاکر ہیں ماشاءاللہ, اور جی جب ماشاء ایسے لوگوں کی محفل سج جاتی ہے اللہ. تو پھر گفتگو کا مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ خالق اکبر نے جو عزت و توقیر اس گھرانے کو دی ہے بے شک وہ کسی اور کو نہیں ملی. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے سنا نا کہ امامت کا بچپن نبوت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے, واہ واہ. باخدا میں چونکا تھا, لیکن جناب عیسیٰ کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا. کیا کہنے بھائی واہ. مجھے جناب عیسیٰ کے جواب نے مطمئن کر دیا کہ حجت خدا کا, حجت خدا کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹا حجت واہ خدا ہے.
حجت خدا ہے، واہ امام ہے، معصوم ہے، سید ہے، ولایت علی کا قائل ہے، جناب بے سیدہ شک سے محبت کرتا ہے اور جناب سیدہ کی دعا ہے، تو اہتمام حجت تو کرے گا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اہتمام حجت کرے گا اور کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم آئیے نماز پڑھا دیجیے۔ اب دیکھیے کہ یہ جناب عیسیٰ کا ضرف ہے کہ ہاتھ کو جوڑ کے کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیا کہنے، کیا واہ بات ہے۔ واہ واہ واہ، سلامت رہی، واہ، جزاک تو اللہ یہ جزاک چیز ہے، اللہ۔ اور آپ نے کلام جو ہے نا یہ دوسری رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، بسم اللہ کر کے دوبارہ، کس بسم آپ اللہ۔ سے؟ نگاہیں مسلسل تمہیں ڈھونڈتی ہیں، کبھی زائروں میں، کبھی غازیوں میں، کبھی سلامت غازیوں میں، جو پردے پڑے ہیں نگاہوں پہ میری، خدا را اٹھانا امام سبحان زمانہ۔ اللہ، سبحان کیا اللہ، سبحان کہنے بھائی، اللہ، کیا کہنے۔ واہ، سلامت بہت رہو شکریہ، صدر جی، واہ۔ ہمیشہ زندگیاں جیئیں بخیر۔ شعر خالد، دیکھیے آپ گا، کیا ہمیشہ کہنے۔ جیئیں۔ پیش کروں۔ جی بسم اللہ، عطا ہو بسم عطا اللہ بسم ہو۔ اللہ۔ تمہیں دیکھ کر منکروں کی نگاہیں تو کھل جائیں گی خود، گزارش یہی ہے، کیا گزارش پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں واہ، دیکھ کر منکروں کی تو نگاہیں تو کھل جائیں گی خود، گزارش یہی ہے، گزارش یہی ہے، نصیری جوانوں کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا واہ 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 امام واہ واہ واہ، کیا کہنے، زمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، جیتے رہیے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا آپ کہنے سلام۔ سال واہ 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 ماشاء واہ واہ اللہ۔ واہ 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 واہ۔ واہ، نصیری جوانوں کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا امام زمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، میں دوں گا وہاں پر عقیدت کا دھرنا، خدا سے کہوں گا کہ اب حکم دینا، کہ اب حکم دینا، اگر مچھلیاں یہ بتا دیں گی مجھ کو تمہارا ٹھکانہ امام ہائے ہائے ہائے، زمانہ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سلامت رہو، واہ بھائی واہ۔ سبحان واہ اللہ، واہ 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 بہت واہ شکریہ۔ جیتے واہ رہیے، واہ واہ۔ اگر مچھلیاں یہ بتا دیں گی مجھ کو تمہارا ٹھکانہ امام زمانہ۔ سر مقطع شعر واہ، پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ تھا، تمہاری غلامی میں جو آ گیا ہے نگاہوں میں اس کی خدا ہی خدا ہے، خدا ہی خدا ہے، کسی حال میں بھی وہ ہوتا نہیں ہے غلام زمانہ امام سبحان اللہ، سبحان زمانہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ سبحان واہ، اللہ، بہت نواز، سلامت رہیے، بہت نواز، ایک بہترین سدا آباد بہت رہیں شکریہ۔ آپ، شہزادی کوئی واہ، غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ماشاء اللہ کیا محفل سجائی ہے آپ بہت نے۔ میری دعا بہت ہے کہ شکریہ۔ امام زمان اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ اور کی چلیے رحمت، اور مہمانان گرامی کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب شاہزیب ناصر صاحب۔ جی شاہزیب، شاہزیب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی بسم اللہ جی جی کوئی کٹ کے آ رہی ہے ذرا کلام معذرت پیش سے یہ شاید ادھر وہ پرابلم ہے سگنل کی اسی وجہ سے شاید جی بسم اللہ بسم کیجیے، میں نے اللہ درود پڑھیے آواز میں بلند کہ کوئی اللہم کلام صلی اللہ محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم آل صل على محمد. محمد وعلى جی اسپیشلی آغا جان بہنا اور مناہل شاہ جی اور چھوٹے بھائی سالک رضوی سے اجازت لے کے 4 مصرے آپ کے گوشت گزار کرنے کی جسارت کرنے لگا سلامت رہیے بتاؤ بسم بتاؤ اللہ بتاؤ سلامت رہیے. بتاؤ اجازت ہے سرکار بسم اللہ جناب بسم اللہ بتاؤ بتاؤ. بسم اللہ جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو ہاں واہ واہ واہ. جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں سبحان اللہ. بنا سبحان علی کے کسی کا بیان کسی ٹھیک کا نہیں. بیان ٹھیک نہیں واہ واہ واہ. اور یہ کیسے فکر کے اندھے ہیں کیسے جاہل ہیں یہ ہائے ہائے. کیسے واہ فکر کے اندھے ہیں کیسے جاہل ہیں نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں ہائے ہائے. کیا واہ 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 کیا نماز پڑھنے واہ واہ چلے ہیں واہ 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 واہ. اذان یہ ٹھیک نہیں ہاں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ ہمیشہ سلامت رہیے. سلامت رہیں 4 مصرے اور سالک آپ کی خصوصی سواد کے نظر بتاؤ بتاؤ جی بتاؤ جسے حسنین کے نانا نوازے اپنے ہاتھوں سے ہائے 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 واہ جسے واہ حسنین کے نانا نوازے اپنے ہاتھوں سے وہ بندہ پھر کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا ہو ہو نہیں نہیں سکتا سکتا بے واہ شک واہ واہ بے واہ شک بندہ واہ واہ. کیا کہہ پھر رہے واہ ہیں. کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا اور مجھے حیدر کی اماں نے فقط یہ سوچ بخشی ہے واہ. مجھے حیدر مجھے کی اماں نے. حیدر کی اماں نے فقط یہ سوچ یہ بخشی ہے واہ علی کو سوچنے والا واہ. ہو ہی نہیں سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. سبحان اللہ ہلو سبحان کیا اللہ. آپ کو جی جی آواز جی آ رہی میری ارے میں کہتا ہوں جناب کمال آ رہی ہے. سلامت رہے ماشاء اللہ. بہترین شہزادی جی آپ جی کی یہ آواز آ رہی عبادت ہے سبھی کو بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. جی بسم اللہ جی بسم جی آ رہی ہے جی بالکل آپ کی 4 آواز آ مصرے رہی تھی. جی الہی امین الہی جی شاہزید جی کچھ جی کہہ بسم رہے ہیں اللہ آپ. بسم اللہ ذرا میں 1 سیکنڈ چلے ہم جب تک منال بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام جی علیکم. جی میں عید مطلب مبارک. آپ کو ایک موضوع سنانے لگوں آغا جان سے اجازت لے کے اسپیشلی جی جی بالکل بسم سنائیے. اللہ. بسم اللہ کا. شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری معذرت جی میں اجازت شروع کروں بسم جی اللہ جی بسم بسم اللہ اب آ اللہ. رہی ہے بتاؤ آواز جی جی بالکل جی آ آ رہی رہی ہے. ہے جی ہیلو شاہزیب بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. کیا آپ آپ بولیے. آپ کی. ہیں جی جی آپ بولیے. آپ کی آواز آ رہی ہے. 9 محرم 61 ہجری جی 9 جی محرم 61 جی. ہجری میدان کربلا واہ 9 محرم 61 61 ہجری ہجری. میدان کربلا جنت بننے کو تیار واہ واہ. میدان کربلا جنت بننے کو تیار واہ. فخر محبوب خدا
तासीर विरद नादे अली हाँ, फरजंद अमीर मुमकिनात ने अपने सहाबियों को जमा किया। वाह वाह सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिलाल वक्त के बिलाल को अपनी जानिब मुखातब किया। वाह सरकार हुसैन ने वक्त के बिलाल को अपनी जानिब मुखातब किया। सरकार ने फरमाया, जॉन ये खत कल सुबह तक बसरे में एक सईद बिन अब्दुल्ला नामी मोमिन के घर पहुंचाना है। वाह वाकया आपको याद है सारा, तो मैंने बस उनके मिसरों में अक्कासी करनी है उस वाकया की, ठीक है। तो इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया कि जॉन ये खत कल सुबह तक बसरा में मुकीम सईद बिन अब्दुल्ला नामी मोमिन के घर पहुंचाना है। जनाब जॉन आगे बढ़े, कदमों पे हाथ रख के फरमाया, तौहीद का चेहरा तेरे चेहरे से आया है। सुन रहे हैं आप? तौहीद का चेहरा, तौहीद का चेहरा, वाह हेलो, आपकी आवाज आ रही है? तौहीद का चेहरा तेरे चेहरे से आया है, दारैन की हर शय तेरी जूती में नहा है। क्या कहने, वाह वाह सुभान तौहीद का चेहरा तेरे तौहीद का चेहरा तेरे चेहरे से आया है, दारैन की हर शय तेरी जूती में नहा है। अबरू में तेरे नूरो बसीरत का जहां है, आका है कहाँ करबो वाला। अबरू में तेरे नूरो बसीरत का जहां है, आका है कहाँ करबो वाला, बसरा कहाँ है। आका है कहाँ करबो वाला, बसरा कहाँ है। आका है कहाँ करबो वाला, बसरा कहाँ है। जो ने फरमाया, मैं आप पे मिट जाता, मैं आप पे मिट जाता, ये किस्मत में नहीं है। जनाबे जॉन ज़ाहिरी परेशान हुए, चेहरे पे अफसुर्दगी नुमाया हुई। चेहरे से अफसुर्दगी नुमाया हुई। मुख्तारे लोहो कलम जनाब हुसैन बादशाह ने जॉन का माथा चूम के फरमाया, तो जनाब जॉन का माथा चूम के फरमाया, कुरान के हरफों के लिए हरफे दुआ हूँ। कुरान के हरफों के लिए हरफे दुआ हूँ। हर लम्हा मैं खालिक के लिए महवे सना हूँ, ये महवे सना हूँ। मौला फरमाया, ए जॉन मैं खालिक की रिजाओं की रिजा हूँ। हद ये है कि हम शक्ल पैगंबर का पिता हूँ। हद ये है कि हम शक्ल पैगंबर का पिता हूँ। मौला फरमाया, मुख्तार हूँ, चाहूं तो कज़ा को भी अजल दूं। मुख्तार हूँ, चाहूं तो कज़ा को भी अजल दूं। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं, सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे। बस सलामत रहें, सलामत रहें, सदाबाद रहें, सदाबाद रहें। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं। बसरे में बदल दूं। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं। बसरे में जी 4 मिसरे जनाबे मलैकतुल अर्द बीबी की शान में। इजाजत है सरकार? जी
جی 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 بس سلامت رہیں آپ، ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ دعا کا طالب ہوں آپ سے. مصر جزاک اللہ اسلام 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 خدیجہ تیری دولت پہ پلے ہے. ہائے ہائے ہائے. پہلے آغا جان نے یہ کہا کہ ڈنڈی ماری ہے انہوں نے سبھی نے، تو خود کو غنی بھی کہلوایا لیکن مانتے بھی نہیں. تو انہی کی بات کے ضمن میں ایک 4 مصرے. اسلام خدیجہ تیری دولت پہ پلے ہے، واہ. ہر کافر یسرب تیرے رتبے سے جلے ہے. ہائے ہائے. ہر کافر یسرب تیرے رتبے سے جلے ہے. اور واہ. جس بی بی کو سرور نے کہا ام ابیہا، سبحان جس بی اللہ. بی کو سرور نے کہا ام میں بھی ابیہا، اس بی بی کی جنت تیرے پاؤں کے تلے ہے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. جس بی سلامت بی رہیے، کو بہت سرور نے شکریہ. کہا، واہ واہ واہ. جس بی بی کو سرور نے کہا ام ابیہا. جی جی شاہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں پراپر. یہ 4 مصرے آخر کے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا نیٹ پرابلم ہوا ہے جس وجہ سے وہ بیک سے ہوئے ہیں. ہم جب تک بڑھتے ہیں نہال عباس فکری کی جانب. السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام، خیر مبارک یا علی مدد. مولا علی مولا کیسے مزاج ہیں آپ کیسے کے؟ کرم مولا سرکار کا آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ بس آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت والی آپ کیسے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں آپ کے علاقے میں؟ الحمدللہ سلامت بالکل. رہیے. اچھا میری آواز ٹھیک انتہائی آ رہی ہے؟ ممنون و متشکر ہیں ہم آپ کی کہ آپ نے اپنی اتنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ماشاء اللہ ذاکر اہل بیت آپ ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے میں پرسنلی آپ کی مجالس بہت دل سے سنا کرتی ہوں. آپ بہترین انداز سے ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں. شہزادی ماشاء آپ اللہ. اس ذکر کو جس طرح سے آپ کنوے کرتے ہیں آگے، بہترین واہ. انداز ہے آپ کا. اغلب آپ سنیے گا ماشاء اللہ بہترین انداز سے ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں منہال بھائی. جناب ضرور ضرور محبت ہے، ضرور. محبت اور ہے آپ لوگوں کی. پلس یہ کہ اور ماشاء اللہ سے سوشل ورکر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ سے. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رمضان میں بہت زیادہ مصروف رہے یہ ماشاء اللہ، نیک کاموں میں مصروف تھے، خدا کے واہ بندوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے تھے. اور جب بھی واہ. میں کال کرتی تھی منال بھائی آج پروگرام میں آنا ہے، منال بھائی ٹائم دے دیجیے اپنا، تو یہی سننے کو ملتا تھا فریحہ ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی مصروفیات ہے، لیکن بس منال بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا. انہوں نے کہا تھا ایک دن میرا وعدہ ہے میں ضرور آؤں گا. تو الحمدللہ ماشاء آج اللہ. بس نصیب دن ہے ہمارا. بس محبت. یہ 4 بہت ہی نہیں خوش نہیں، نصیب ہے محبت آپ ہمارے لوگوں لیے کی. واہ. کہ منال بھائی نے ہمارے لیے بالکل ٹائم یہ آؤٹ میرے کیا. لیے، بالکل ایسا ہی ہے، ارے نہیں بالکل نہیں ایسا ایسی ہی. بات نہیں ہے. یہ خیر و میرے سلامتی. لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے ذکر مولا کرنے کا موقع ملا، سعادت نصیب ہوئی آپ واہ. لوگوں کے ساتھ. اور سلامت ہے، مصروفیات تو سلامت میری نہیں، صرف ہر بندے کی مصروفیات ہیں. اور بے شک. سوشل ورکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کری تو ہر چیز سمجھتا ہوں میں. سوشل ورکنگ ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ دنیا کی کوئی بھی ورکنگ ہو، وہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے. مجھے محمد اور آل محمد کے صدقے یہ سب چیزیں اللہ محبت اللہ. نصیب ہوتی ہے. ہاں اس کے سلامت علاوہ رہیے، سلام. اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وہ نہیں. بہترین آپ لوگوں نے ایک محفل سجائی ہوئی تھی، ذکر چل رہا تھا، بس اب ایک دم سے وہ اچانک کوئی چاند رات ہو گئی، عید ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا. تو مصروفیات آج بھی بہت تھیں ایک دم سے. پھر ابھی فاضیہ بھاجی ہماری بہنوں کی طرح ہے، بالکل بڑی بہن ہے، سپورٹر بھی ہیں اچھی. تو جزاک ان کی اللہ، لنک آئی جزاک ہوئی اللہ. تھی تو بس بالکل آ گئے. ہمارے ناصر صاحب شاید غائب ہیں، ان سے بہت اچھی ہے سلام دعا ہے. آغا صاحب سے بھی ہماری ایک بہت مولا حسین بہترین آپ کو نسبت ہے سلامت رشتے رکھے. ولایت کے نام سے. مولا آپ کو مولا بھی آپ کو. آباد رکھیں. تو بس ایک الہی بہترین آمین، ذکر الہی چل رہا ہے مولا کا. بالکل جس طرح آپ لوگ کو حالات حاضرہ کے اوپر بہن بسم نے اللہ. کہا تھا، میری ایک نظر ہے کہ انسانیت کا کردار دیکھیں. سب سے پہلے تو ہم سب ہیں حسینی، اور واہ. مقصد کربلا جو تھا وہ آپ لوگ بہترین انداز میں جانتے ہیں. سب سے واہ. پہلا کربلا کا مقصد وہ تھا بقائے ولایت کا، علی ولی اللہ کا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ آتی ہے انسانیت کی. واہ. حسینیت ہی انسانیت ہے. سب سے سبحان اللہ. بہترین مطلب
جس طرح آپ لوگ کے علم کے اندر ہے. میں زیادہ وقت آپ کو بالکل نہیں لوں گا, میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا, اجازت حاضری کے ساتھ ایک لگانی جملہ تھی. کہنا چاہوں گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی 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 بالکل عطا. ابھی آپ نے کہا کہ حسینیت ہی انسانیت ہے, اور عنوان گفتگو بھی میرا یہی جی ہے کہ دور حاضر میں انسانیت کی اشد ضرورت. تو ذرا یہ بتائیے گا, جو اسرائیل میں ہو رہا ہے تو ہماری انسانیت کہاں چھپے ہوئے ہیں ہم حسین مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہاں پر مسئلہ بیٹھ کے ہمارا ذکر حسین کر رہے ہیں, عبادتوں میں مصروف ہیں, اور ہم پورا سال ہماری عبادتیں جی چلتی ہیں. ابھی ایام علی میں عبادتوں میں ہم مصروف تھے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حسین کا جو مقصد ہے, ہر مجلس میں ہم جا کے یا جی حسین کر رہے ہیں, لیکن جو مقصد حسین ہے وہ کہاں گیا, انسانیت کہاں گئی؟ واہ. انسانیت, دیکھیے بہترین سوال تھا آپ کا, مولا اس پہ آباد رکھے, بہت بہترین سوال. سب سے بڑی بات دیکھیں, مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اس پہ ایک عالمی جنگ ہے, اس کے اندر بہت ساری, اس کے اندر جو سب سے پہلے جو ایک ہمارے 42 ممالک کا اسلامی اتحاد وقت بنا ہے فوج کا. تو کل جو ہے ماشاء اللہ سے عید بھی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی. تو ایک اسلامی ممالک اتحاد کا جو ایک ان کا وقت بنا ہے 42 ممالک کا. تو سب سے پہلے تو میں ایک آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے چھوٹی سی بات ان کے عرض کرانا چاہوں گا کہ کوئی اگر بازار میں کہیں چوڑیاں مل رہی ہو تو ان لوگ کو سب سے پہلے چوڑیاں دی جائیں لے جا کے کہ یہ لوگ آپ لوگ ہاتھ میں پہنے. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات آج دنیا میں دہشت گردی ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے, جگہ جگہ پر مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی وجہ بتاؤں گا. اس کی یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف رائے کا اس پہ آپ رکھتے ہوں گے. سب سے بڑی جو میں اپنے عقائد پہ, اپنے عقیدے سے, اپنے نظریے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں ملت کی رہنمائی نہیں کر رہا, میں بھی اپنی رہنمائی کر رہا ہوں. ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے, ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے, ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ تا قیامت دنیا میں رسوا ہوتے رہیں گے. بادشاہ مہدی کے ظہور تک رسوا ہوتے رہیں گے. جی جی اس بالکل کے بالکل. رسوا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات سب سے بڑی بات دیکھیں, یہ دہشت گردی ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ کل سے نہیں ہے, یہ پاکستان بننے سے پہلے سے نہیں ہے. یہ دہشت گردی دنیا کی سب سے بڑی عالمی دہشت گردی فادرز محمد, یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 28 صفر کو ہوئی. 28 کے بعد 29 صفر یکم ربیع الاول, 2 سے 3 دن کا فرق تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ یکم ربیع الاول کو مسلمان در پہ آ گئے, بی بی کے در پہ, کہ جس در پہ حضرت محمد رکا کرتے تھے, تو اس در پہ آنکھ لے کر آ گئے وہ. تو تاریخ کی سب سے پہلی دہشت گردی وہاں سے شروع ہوئی. وہاں سے شروع ہونے کے بعد مطلب اس سے زیادہ ہمارے لیے اور رنج و غم کا جملہ کیا ہوگا, رنج و غم کا, اور مطلب تحریر کیا ہوگی کہ جس در پہ کائنات کا نبی, کہ جس نبی کے آنے میں پوری کائنات رک جاتی تھی, وہ نبی اس در پہ آ کے رک رہا ہے, اجازت طلب کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے. اس در پہ مسلمان آ گئے. اور مطلب پھر ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرام, ہمارے ذاکرین الزام پہ, ہمارے نوخانوں پہ بہت ساری تنقید کی جاتی ہے, ان پہ برا بھلا بولا جاتا ہے. اور آپ ابھی کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا چینلز پہ بھی بہت اچھی طریقے سے پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے شیعت کے خلاف. تو جی بالکل. میری نظر میں جو انسانیت کی بات آپ نے کری ہے, ابھی جو سب سے بہترین کام ہو رہا ہے انسانیت پہ, وہ میرے مطابق شیعہ قوم سے بہتر کوئی قوم انسان بھی نہیں ہے میری نظر میں. کیونکہ آپ بے نے شک. ابھی 21 کا جلوس دیکھا, 21 رمضان المبارک کا جلوس, کتنی بہترین طریقے سے. ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ بدماشی کر سکتے تھے, ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ دھرنا دے سکتے تھے, ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ جلاؤ گراؤ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تھا. کیونکہ یہ کراچی جو ہے یہ ہمارے باپ داداؤں کا ہے. یہ کراچی, یہ پاکستان, یہ اہل محمد کے سکے بنائے. یہ پانی بے شک پاکستان کی ہم آرام گاہ کے پاس سے اپنی مجلس کو پورا من طریقے سے ہم لوگ لے کر اس کو چلے. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہر چیز میں. اس سے زیادہ انسانیت اور کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. مطلب کہ ہم کسی کے کاروبار کو نہ ٹھیس پہنچاتے ہیں,
نہ ہم نے کسی کے مذہب پہ انگلی اٹھائی، نہ ہم نے کسی کے عقائد پہ انگلی اٹھائی، نہ ہم نے کسی پہ کوئی نام لے کے کسی پہ غلط کیا. ہاں رہی بات جو کہا جاتا ہے کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، تو ابھی میری چند روز پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کا مذہب سب کچھ اچھا ہے اور مطلب بہترین ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ تبرہ جو کرتے ہیں غلط ہے. تو میں نے ان کو چھوٹی سی بات کہی کہ سرکار ہمارے یہاں تبرہ واجب نہیں ہے. تو بڑے مسکرائے وہ. میں نا ہمارے یہاں تبرہ واجب نہیں ہے، اوجب ہے. اچھا جب انہوں نے اوجب سنا تو انہوں نے وہ ایک دم سناٹے میں آ گئے. وہ جیسے کہ نا سانپ سونگ جانا ہے، اردو کا محاورہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اوجب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ آپ کسی اپنے عالم دین سے جا کے اس بات کو معلوم کریے گا کہ اوجب کیا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کو چلے. پھر رات کو ان کی کال آئی کہ مطلب میں تو آپ کو کافی پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ کوئی ایک جاہلانہ بات کری. میں نے مطلب یہ میرے عقیدے میں جاہل ہی صحیح، بس آپ اس بات پر خوش ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں تبرہ اوجب ہے. تو ہم اپنے جو ہمارے نظریات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہم اس پہ کسی چیز کا اتحاد نہیں کر سکتے. ہم ہر چیز پہ اتحاد کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہم قاتل بطول پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار قبلہ جو نظامت فرما رہے ہیں، آغا صاحب میری بات کی تائید کریں گے، ہمارے یہاں دشمنی اور دوستی کا معیار فقط علی ولی اللہ ہے. اس کے سبحان اللہ، علاوہ سبحان اللہ. ہم اس کے علاوہ مطلب ہمارا کوئی کسی سے نہ ذاتی اختلاف ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. آپ علی کریں، آپ ہمارے سر آنکھوں پہ. جہاں آپ نے کوئی اختلاف بات کری، کوئی نظریے پہ بات کری، ابھی چند روز قبل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک اینکر ہیں عامر لیاقت صاحب، انہوں نے ایک سوال کرا کہ مطلب علی سے دشمنی کی بنیادی وجہ کیا تھی. تو ایک صاحب تھے بہت معروف عالم دین ہے وہ، تو ان کا جواب آیا کہ وہ ایک ابو طالب کا باپ تھا. آپ نے سب نے دیکھا ہوگا تقریباً. تو ان کی ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہو گئی. ہمارے والوں نے مطلب بہت حد سے زیادہ اس کو پروان چڑھایا، سب کچھ کرا. لیکن چند روز بعد ایک بات وہ نکلتے نکلتے، جب وہ ایک شام کے حاکم تھے، جو تھے تو فقیر شام لیکن ان کو امیر شام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو ان تک جب بات آئی تو پھر وہی نظریاتی اختلاف چھڑنے لگے آپس میں. مطلب وہ ہر بندہ یہاں، ہر بندہ اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہے، لیکن سب کے دل میں بغض ہے. سب کے دل میں A to Z جتنے ہی میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ، ہمارے علماء کرام کے ساتھ باتیں اختیار کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں آل محمد سے، ہمارے دل میں محبت ہے. اگر اتنی ہی محبت ہے تو کرانہ آل محمد کے ساتھ منسوب ہو جاؤ آپ. پھر کیوں دوسرے عقائد اختیار کرے بے شک. کہ آپ نے کے پھر ساتھ مجھے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو ایک شعر آپ کی خدمتوں میں عرض کر کے میں اپنا سوال پیش کروں آپ کی خدمت میں. جی عطاؤ بسم عطاؤ اللہ عطا ہو، بالکل تعالیٰ. بسم اللہ. بسم شاعر اللہ. نے بہت خوب انداز سے لکھا ہے، اور کیونکہ بات بھی علی مولا کی چل رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک شعر ہے کہ علی ولی سا نہیں کوئی نبی کے سوا. بھائی یہ میرا عقیدہ ہے، اور مجھے واہ. پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علی ولی سا نہیں کوئی نبی کے سوا. یہی بے عقیدہ شک. حقیقت میں ایک سعادت ہے. تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے بہت، تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے بہت. علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے. تو الحمدللہ واہ، واہ 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 مولا سبحان کے اللہ. ماننے والوں واہ کو واہ جس کی دیکھنا واہ عبادت، واہ. جس کا ذکر عبادت، جس کی مودت کو دل میں بسا لینا عبادت. کیا کہنے اس مولا کے. تو ذرا یہ بتائیے گا منہال بھائی کہ اتنے امیر مولا کے ہم ماننے والے ہیں، کیونکہ دامن وقت میں بھی اب گنجائش کم ہے اور مجھے اپنا ٹاپک بھی پورا کرنا ہے. پیغام رمضان اس پروگرام کا نیم ہے، تو ذرا پیغام بھی دیتے جائیے اور سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. ذرا یہ بتائیے کہ ہم انسانیت پہ تو بات کر رہے ہیں، ابھی کچھ روز پہلے ہم نے یوم علی بھی منایا، مجالس بھی برپا کی، صحیح ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مولا کیسا کردار چاہتے ہیں اپنے چاہنے والے کا. دوسری بات یہ کہ آج جو ہم خاموش بیٹھے ہیں، کیا مولا کو ہماری ادا پسند ہوگی؟ کیونکہ بندے تو وہ بھی دیکھیں خدا کے ہیں. اگر خدا ہم سے بالکل 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو خدا ان سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے کل اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا اور اس وقت وہاں کے لوگ خاموش رہے تو کیا ہمارے دل پر کیا گزرے گی اس وقت میں. کہ اس وقت بہترین. چھوٹی سی بات ہے، جو پینڈیمک انڈیا کے ساتھ ہوا، انڈیا میں ہو رہا ہے جو کچھ، اس میں تو یہی ہے کہ ہم لوگ سب بول رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میں جو اس وقت
کا کرب ہے وہ صرف وہی لوگ محسوس کر پا رہے ہیں. ہم اور آپ صرف بول رہے ہیں, صرف دعائیں کر رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسرائیل کے لیے تو ہم کوئی قدم ہی آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. بالکل. تو کیا وہ آپ کا قدم بہترین، بالکل بالکل آپ کا بہترین سوال ہے، اور دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے، تو اس کو میں بالکل بہت شارٹ کر کے آپ کی بات بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کی بات تھی کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل جی آواز آ بالکل رہی آ ہے. رہی ہے، بالکل آ رہی جی ہے. جی تو آپ کا ایک سب سے پہلا سوال کہ امام کیسا کردار چاہتے ہیں. دیکھیے امام، سب سے پہلی بات، یہ دور بہت مشکل دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو سب سے پہلے دوسروں کو چھوڑیں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بچانا ہے، بعد بے میں شک کردار اور دوسروں کو سمجھانا، مجلس سے پڑھنا سنانا، نواب پڑھنا، جلوس میں جانا، وہ سب بات کے کام ہے. سب سے پہلے بات ہے آپ کے نظریہ، آپ کے عقیدے پہ، کیونکہ بے یہ شک بہت مشکل دور آ چکا ہے کہ اس کے اندر اپنا عقیدہ نہیں بچا پا رہا، بندہ گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم قیادت سے محروم ہیں، ہم آپس میں اتنے، ہمارے اندر جو ہے وہ دشمن نے اختلاف پیدا کریں، لیکن الحمدللہ ہم بہت ایک متحد قوم ہے، کیونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. بے ہمارا شک بالکل، ہمارا جو ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ، بالکل، ہم خدا کی وحدانیت، محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کے قائل ہیں. بے بے شک. شک ہم علی بادشاہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم ان کے چاہنے والوں پہ، بالکل ہم خدا کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لائق عبادت ہے ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو علی کا اللہ ہے. اگر یہ مطلب ہمارے اندر کوئی نفیری کے اسٹیمپ لگائے جائے کہ یہ اس طرح ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہم سر عام بے شک. ڈنکے کی چوٹ پہ، آپ مطلب فاطیہ بازی مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتی ہیں، مطلب ہم نے بہت مشکل حالات میں بھی کسی امام بارگاہ یا کسی گلی میں نہیں، ہم نے کراچی کی مین چوراہوں پہ ولی اللہ کے نعرے لگوائے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. مطلب اگر علی ولی سلامت رہے اللہ کے آپ. سب کی جان جا رہی ہے، اگر علی ولی اللہ کے سب کی جان جا رہی ہے، تو اس سے بہتر مطلب پھر موقع ہی کیا ہے زندگی میں کہ اگر جان چلی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہتر بات یہ ہے کہ امام کے سوال ان کا بھی موجود ہے، امام کردار کیسا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کردار جو ہے وہ کردار حسینی ہونا چاہیے. انسان کو سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلی بات ہے نمازی. بہت دیکھو، معذرت، اب آپ نے کردار حسینی کی بات کی ہے تو بس ایک جملہ آ گیا، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. بتاؤ بسم اللہ. آپ نے بات کی کردار حسینی کی، تو دور حاضر میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آغا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، سالک بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلے پروگرامز میں بھی میں اس بات کا تذکرہ کر چکی ہوں. آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں میرے پروگرام میں، تو اس پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ کیا یہ حسینی کردار ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور نمود و نمائش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ہیلو. حسینی کردار؟ اس کے بعد ہم اتنا بڑا بڑا سوشل میڈیا پیجز میں لگا، آج ہم نے ہمارے مولا کا مشن ہے وہ پار کیا، ہم نے پورا اپنے مولا کا مشن کر دیا آج. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا یہ بالکل، مشن ہے ہمارے مولا کا؟ آپ کا آپ کا سوال جو ہے وہ بہت بہترین سوال ہے. اب اصل میں دیکھیں، ہر چیز جو ہے نا دور کے حساب سے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. جیسے جیسے دور چل رہا ہے نا، اس کے حساب سے حالات، معاملات، بہت ساری چیزیں بدل رہے ہیں. اب مطلب کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ایک کلاس میں اگر پیپر چل رہے ہیں، 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 میں سے اگر 9 چیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک بول رہا ہے کہ میں چیٹنگ نہیں کروں گا، بھائی میں پڑھا لکھا ہوں، تو اس کو اس وقت اس دور میں اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے. تو رہی بات سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا سے مراد جو ہے، کہ دیکھیں بہت سارے ڈونرز جو ہیں، بہت ساری تنظیموں کو، بہت ساری این جی اوز کو جو ہے، وہ ڈونرز جو ہے باہر سے ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کے ڈونرز بنے ہوتے ہیں. وہ مطلب ان تک تصویریں اور ویڈیوز پہنچانا جو ہے وہ ان کا ذریعہ بن چکا ہوتا ہے. اب یہ مطلب ذاتی بندے کا وہ ہے، اس چیز میں خود شامل ہوں. میں کسی کو کیا بولوں کہ تصویروں اور نمائش کا مطلب کہ لیکن اس بلال چیز بھائی، کا میں نے مطلب آپ کے بھی میں یہ جانتا ہوں. تمام کام دیکھے معذرت کے ساتھ، جو آپ نے اس ماہ رمضان میں خدا کے بندوں کی خدمت کی، لیکن آپ نے کسی کی پکچر اس طرح سے اپلوڈ نہیں کی کہ کسی کی نظریں جھکی ہوئی ہوں اور وہ پکچر آپ نے اپلوڈ کی ہو. یہ تو میں نے اپنی نگاہوں سے خود دیکھا.
کہ آپ نے اپنی ایفرٹس بتائیں کہ آج آپ نے یہ کیا، لیکن آپ کے کسی عمر میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہوئی. معذرت سے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ میں بہت زیادہ خوشی ہوئی اس دن. جی ہم نے ہماری طرف سے پوری کوشش تھی. دیکھیے ہم زیادہ تر جو تھے پہلے ہم یتیم خانوں کی طرف گئے، المحسن آرفنیج ہے، سید الشہداء آرفنیج ہے، بہت سارے ہم یتیم خانوں میں گئے، بچوں کے ساتھ افطاری کری، سب کچھ کرا. اصل میں میرا تعلق جو ہے وہ کسی خاص تنظیم سے نہیں ہے، کسی خاص این جی او سے نہیں ہے. میں ہیشٹیگ ٹیم اپنے کراچی میں چلا رہا ہوں، ہیشٹیگ ٹیم لانڈی والے میں بھی ہوں، ایلیمنیشن آف گروپ میں بھی ہوں، بابو علی فاؤنڈیشن میں بھی، بہت سارے فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کام کیا ہم نے. جیسے مطلب انسانیت کی بات ہے، خدمت کی بات ہے، تو جہاں پہ موقع ملے آپ کو، جیسے جس طرح آزاداری ہے، آپ کوئی خاص این جی او یا کسی سنگت کے نہیں، جہاں آپ کو دل کرے وہاں اپنے ماتم حسین کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح حسینیت ہی انسانیت ہے. تو یہ بات تو میں آپ کو وہاں سے وہاں ملا رہا ہوں کہ جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ خدمت کرو. کیوں؟ کیونکہ اب عزاداری سے جو شہداء آپ دیکھ کے تو نہیں کرتے نا کہ یہاں پہ نہیں ہم ماتم نہیں کریں گے، یہاں صرف کھڑے رہیں گے. مطلب ہر جگہ آپ ماتم کرو گے نا جہاں آپ کو موقع ملے گا. تو اسی طرح جو ہے خدمت ہے، جو انسانیت ہے، وہ بھی ہر جگہ کی جائے. لیکن بہت ساری این جی اوز ہیں جن کو مطلب نام نامنیٹ نہیں کیا جا سکتا اس طرح، اور ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں بہت سارے. لیکن یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ کسی کی عزت نفس کو نہ اچھالا جائے، کہ ان کی تصویر ڈالی جائے یا کچھ. اگر آپ راشن بھی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تصویر کھینچ لی تو ان کی تصویر کو بلر کر دیں، آپ ان کا چہرہ نہ آئے، جس سے آپ تک کام ہو جائے، جس سے کہ آپ کے ڈونرز تک تصویر پہنچ جائے اور ان تک جو ہے ان کی عزت نفس بھی باقی رہے. اس کو کوشش کی جائے. وقت جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں آپ کے دوسرے سوال تک چلوں. جو فلسطین والی بات آپ نے کہی کہ ہم لوگ خاموش کیوں ہیں، آپ کا ایسی کچھ سوال تھا؟ جی بالکل، میرا سوال یہ تو جی، تو اس میں مطلب میں بالکل شارٹ کر کے بتا دوں، ٹائم اصل میں بہت بالکل ہو چکا ہے 1:45 کا. اور مطلب دیکھیں ہم جو ہے ہم ایک ریاست کے اندر رہ رہے ہیں. ہم اس ریاست کے اندر اقلیت میں نہیں ہے اتنی، لیکن ہم جتنے بھی ہیں ہم بھاری ہیں سب سے زیادہ. جی کیونکہ میرا مقصد ہم بھی یہی تھا، مطلب میں نے بھی جی یہی جی پیش کیا کہ دیکھیں ہم حسینی ہیں. ہم جی مطلب جی جس مشن پہ آ جائیں نا اور ڈٹ جائیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہے، تو بس وہ کر بالکل کے ہی ہٹتے ہیں. تو اب ہم کیوں نہیں ڈٹ رہے؟ اب ہم کیوں نہیں ایک ہو کر فلسطین کی بات کر رہے ہیں؟ اب ہم کیوں نہیں قدم اٹھا رہے؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے کام جو ہوتے ہیں بہت سارے کام جو ہے ہماری قوم جو ہے پہلے یہ مطلب آواز ریٹرن آ رہی ہے میری دوبارہ. نہیں، آپ کی آواز ہمارے پاس بالکل پراپر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کی بات جو تھی کہ ہم کیوں نہیں بول رہے، دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم ایک ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، بہت سارے اپنے معاملات، اس کے اندر جو ہے عوامی حکومت ہے، فوجی حکومت نہیں ہے. یہ ریاست جو مطلب ایک عام عوام کی ریاست ہے. ہم نے ووٹ سے اپنے حکمرانوں کو چنا ہے. تو بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم اپنے ملک سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے اس طرح. لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس جو پلیٹ فارم تھا، ہم فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں. ہم نے پوری کوشش کری اپنی طرح سے اٹھانے کی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے آواز اٹھائیں زیادہ سے زیادہ. اب مطلب جو نارمل اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ تو مطلب پوسٹ کر دیتے ہیں. اب ایک مطلب کسی کا ویریفائی اکاؤنٹ ہوتا ہے، کسی عالم دین کا، کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی نوجوان، کسی سوشل ایکٹیوسٹ کا. اگر مثلاً وہ اپنی آئی ڈی سے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کرے تو یہ بات بہتر مجھ سے بہت لوگ جانتے ہیں، وہ اسرائیل کے آپ خلاف کوئی پوسٹ کریں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے فیس بک سے. یہ مطلب اصول ہے فیس بک کا بہت ساری طریقے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے بغاوت کر کے تو ڈائریکٹ فلسطین جا نہیں سکتے کہ مطلب ہم ڈائریکٹ فلسطین چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ہم جہاد کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. اس کے نہیں، میرا لیے مقصد بہت یہ ہے ہم اپنے حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت تو دلا سکتے ہیں نا. نہیں، آپ کا سوال بہترین ہے. مطلب یہ تو فلسطین جو ہے یہ ایشیا میں بھی نہیں ہے، یہ باہر ہے، اسرائیل سے ٹچ وہ میں ہے تو بات فلسطین. صحیح ہے، تو ایشیا مطلب میں ہو نہ ہو، باہر ہو اندر ہو، ہم تو بہت ہی صرف انسانیت نہیں کرتے ہیں. ہم صرف اتنا ٹھیک ہے جانتے ہیں کہ ہماری ٹھیک انسانیت لہو لہو ہے. آپ کی بات بالکل میں ٹھیک ہے. ذرا میں آپ تھوڑا کی سا بات پہ اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو میں انٹرپٹ کروں. جی جی اجازت دیکھیے دیجیے. ملان صاحب، گزارش یہ ہے کہ
اسرائیل اگر خدا کی بستی میں موجود ہو، کعبہ میں موجود ہو، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، یہ جہاں بھی بات وہ نہیں ہو رہی. جی یعنی مثال کے طور پہ تولا اور تبرہ یہ دو چیزیں ہیں. تو تولا جن تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تبرے کو جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. وہ آواز حق جو ہے، صیغہ حق جو ہے وہ تو بلند کرنا چاہیے. مطلب کیا اس کیا فریحہ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جی ابھی جی فی حال ہی میں افغانستان میں کابل میں اسکول جی تھا سید الشہداء. بم بلاسٹ ہوا. جی جی تو اب کمال دیکھیے نا کہ جہاں سید الشہداء لکھا ہوگا، جہاں عباس لکھا ہوگا، جہاں علی لکھا ہوگا، ان کو موت پڑ جاتی ہے. یہ نام کیوں لکھا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو بھائی نام بھی اسی کا لکھا جاتا ہے جس کا نام خدا چنتا ہے، جو اصطفیٰ ہو، خدا مجتبیٰ ہو، کیا مرتضیٰ ہو اور مصطفیٰ ہو. تو کیا میرے کیا مطلب کیا ہمارے سوال کا جو اصل مقصد ہے منہال صاحب وہ جی یہ جی ہے جی جی کہ دیکھیے صیغہ حق جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے. بے اب شک بے یہ جو مسلمان اب آسان سا ہی کہ بھائی وہ کون سی نماز ہے جو آپ کو سفاکیت کی جانب موڑتی ہے؟ وہ کون سی بالکل نماز ہے جو آپ کو یزیدیت کی جانب راغب کرتی ہے؟ بے نماز کا شک کام ہے انسان کو بہترین انسان بنانا، اور بے پھر اس شک میں وہ تمام گن آ جاتے ہیں کہ جن سے لوگ مسکرا کر کہتے ہیں یار یہ بڑا شریف النفس شہری ہے، بڑا اچھا انسان ہے، آدمی نہیں انسان ہے. تو یہ کیا کون کیا سی نماز ہے؟ نماز کچھ اور سکھاتی ہے، انہوں نے کچھ نماز کو اور بنا دیا ہے. تو بات صرف جی اتنی سی ہے کہ بھائی وہ جو لوگ دین اسلام کے علمبردار بنے بنے بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ سید الشہداء اسکول پر تو تم نے بم بلاسٹ کروا دیا، تمہارا رخ اسرائیل کی جانب کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. بے وہاں جا شک کے میرا یہ دیکھو اگلا نا پوائنٹ تاکہ یہ پتہ تھا چلے کہ تم محمد کتنے بڑے مسلمان ہو. میں نے یہ حابیل اور کابیل والا مسئلہ ہے، یہ حابیل جی اور بالکل کابیل والا بالکل مسئلہ ہے. آپ نے اپنے سلمان کلام میں کہا کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہوئی جناب نبی مرسل سے. نہیں، یہ جو دہشت گردی ہے یہ حابیل اور کابیل سے شروع ہوئی. بالکل بالکل حابیل اور بالکل کابیل سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی اور وہ آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. دیکھیے آج تک چلتی نبی نے چلی تو ہے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا تھا، بھائی بنایا تھا بنا یہ نہیں بنایا تھا؟ سلامت رہے. بالکل 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 سلامت. یہ کون سے نبی کو مانتے ہیں کہ جس نبی کو ہم نہیں مانتے، صحیح اور ہم کس نبی کو مانتے ہیں جسے یہ نہیں مانتے؟ تو اب صحیح اگر یہ صحیح نعرہ بات بلند کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر ایک یہ تم اٹھ کر ہمیں مسجدوں میں آگے کیوں مارتے ہو؟ امام بارگاہوں میں آگے کیوں مارتے ہو؟ اسکولوں میں آگے کیوں مارتے ہو؟ انسانیت کہاں چلی گئی؟ حیوانی اور صفاکیت نے عروج پکڑ لیا. خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ایسے نہ ڈرو، اللہ ڈرانے کی چیز نہیں، اللہ سے محبت کرو لیکن اس کی قہاریت سے ڈرو. بے شک اس بے کے شک. سامنے اگر عیاری کرو گے، مکاری کرو گے، غداری کرو گے تو وہ اسے برداشت نہیں کرے گا، جزاک اللہ جزاک اللہ. برداشت سلامت وہ رہیے، اسی لائن آباد میں کھڑا رہیے. کر دے گا جس لائن میں دوسرے لوگ کھڑے ہیں. بالکل بالکل. جی بسم ماشاء اللہ اللہ. اچھا آپ جی 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 آپ انہوں نے بس میں بالکل یہ سوال جملہ جو کہنا چاہوں گی کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. وہ جملہ یہ ہے چلیے کہ جس طرح سے کل کے پروگرام میں نے آغا نے دیکھا تھا شاید کہ میں نے سبین کے پروگرام میں یہ جملہ کہا تھا، سرنام کلام میں نے قرآن کی ایک آیت کو بنایا تھا، اور اپنے پریویس پروگرام میں بھی میں نے کہا بات وہیں پر آگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. بے شک اچھا اب یہ آپ نے تو کہہ دیا، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، حالانکہ یہ آپ کہہ رہی ہیں، میں نے تو ایم سی آر میں کہہ دیا تھا کہ آج کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں ایم سی آر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ سید منہال آ گئے تو منہال صاحب بھی آ گئے. تو بات کا جی جو جی لبل لباب ہے نا آپ کا کہ انسانیت جی کہاں جی چھپی ہے، میں اب آپ کو دو جملے میں صرف تھوڑا سا لہر میں سنا دوں کہ وہ انسانیت چھپی کہاں ہے اور وہ سلامت انسانیت رہے ملے آپ. گی کہاں. جناب ذاکر منہال عباس رضوی صاحب آپ، اور جناب صالح رضوی صاحب آپ، اجازت ہے؟ عطا ہوا بتاؤ. سرکار. جناب ہوش صاحبہ اجازت ہے؟ بسم اللہ عطا ہوگا. حسینیت کو سجاؤ
नमाज से पहले। वाह 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 वाह, सलामत है, वाह। अब उसकी तशरीह आप लोगों ने खुद करनी है। हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले, खुदा के दिल को बचाओ, खुदा के दिल को बचाओ नमाज से क्या कहने भाई आप, क्या कहने। हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले, खुदा से तुमको मुलाकात का है शौक तो फिर, खुदा से तुमको मुलाकात का है शौक तो फिर, दरे हुसैन पे आओ नमाज से पहले, हुसैनियत को सजाओ क्या कहने भाई आगा, क्या कहने। नमाज से पहले। और वो लोग जिन्होंने हुसैन और नमाज को जुदा कर रखा है उनके लिए एक पैगाम है, खुदा की कसम, जो हुसैन है वही नमाज है, जो नमाज है वही हुसैन है, ये दोनों जुदा नहीं। सफेद रुस्त रहे मातम हुसैन भी हो, सफेद रुस्त रहे मातम हुसैन भी हो, अज़ा का रंग जमाओ नमाज से पहले, हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले। तो जब आप इस दर पे आ जाएंगे ना, तो ना आपका इल्म सरकश होगा, ना नमाज सरकश होगी, ना इंसानियत सरकश होगी, ना हैवानियत सरकश होगी, सारी एक मकाम पे रुक जाएगी और सारे काम जो है वो अच्छाई की जानिब राग़िब हो जाएगी। बस इतना सबसे सलामत रहें। वाह माशाल्लाह, बेहतरीन। और इसी के साथ क्योंकि मैं बढ़ूंगी मिनहाल भाई की जानिब। जी मिनहाल भाई, देखें बात ये है, आपसे सारी बातें इसलिए हमने की क्योंकि आप मिल्लत का सरमाया है। किस तरह सरमाया है? क्योंकि आप जाकिर अहले बैत हैं। वाह, क्योंकि मौला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। और आप माशाल्लाह, मैंने खुद आपको भी पता है कि माशाल्लाह मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपकी हर मजलिस, आपका हर जुमला मेरे लिए बहुत बड़ी एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि जो अंदाज है नियति से आप जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, आबाद रहें, सदा जिए, शाहजादी आपको सलामत और आबाद रखें और इसी तरह आप मोहम्मद करते रहें। जनाब हो साहिबा जाकिरीन, जाकिरीन निज़ाम और मनकबत ख्वान, ख्वान, मरसिया ख्वान, जितने भी हैं दस्तरख्वान को निकाल कर, ये जितने भी हैं हम सब इनके मुलाजिम हैं। कुरान में जाकिर का जिक्र है, किसी और का जिक्र नहीं। बेशक, तभी मैं आप मिल्लत का सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत है आप लोगों की, मौला आपको आबाद रखे। बस हमारी यही मैसेज है कि माशाल्लाह आप सोशल वर्कर भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं। देखें, आप आवाज उठाएंगे ना तो इंशाल्लाह सब आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपके सवाल का जानते हैं कि बारगाह खुदा में किसी नेक काम के लिए एक कदम अगर इंसान उठाता है तो 70 कदम खुदा मजीद उसके आसान फरमा देता है बढ़ाने के लिए। और बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि इंतहाई ममनून मशकूर हूँ आप तमाम ही मेहमानान गिरामी की, बिलखुसूस आगा नासिर अब्बास तिलाई साहब की, मिनाल भाई की और शाहजेब नासिर की, सालिक रिजवी की। आबाद रहें, शाद रहें, शादी कोई गम न दें सिवाय गम मजलूम करबला के। और आज हमारे पैगाम रमज़ान का ये आखिरी प्रोग्राम था जो कि चांद रात का प्रोग्राम था। बस दुआ यही है कि हकीकतन अगर एक बात कहूँ तो बहुत माजरत के साथ कि ये वो लम्हे हैं जो हकीकतन हम पे एक कर्ब की तरह से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, यानी कि दिन हो या रात हो,
ہر وقت خدا کی رحمتیں ہم پر نازل رہتی ہیں ماہ رمضان میں. ماہ مغفرت ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ نعمت ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ نجات ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ امید ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ ہدایت ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماہ عبادت ہم سے جدا ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم ذرا تصور کریں کہ کس طرح سے ہم ماہ رمضان کو الوداع کریں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بولی ہیں آپ. لیکن یہ لفظ نہ کہیں کہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, نہیں, ہم جدا ہو رہے ہیں. اور جب سے ہم جدا ہوئے ہوئے ہیں, جب سے جدا ہوئے ہم ہیں, جدا ہوئے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. اگر بے ہم شک. حقیقت صاحب ہدایت کی چھتر چھایا میں رہیں گے, وارث قرآن کی بات کو تسلیم کریں گے, اور صاحب قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلیں گے, صراط المستقیم کو نہیں چھوڑیں گے, تینوں ایمان کے امین کو نہیں چھوڑیں گے, تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے. بے یہ ہمیں شک بے چھوڑ کے شک. نہیں جا رہا, بے شک. یہ تو یاد کروانے آتا ہے کہ یاد کرو تم مسلمان ہو, نبی کا کلمہ پڑا تھا, اچھے کام کرو. یہ چھوڑ کے نہیں جانا, ہم نے چھوڑا اسے. آج بھی تو روزہ چھوڑا ہی نہیں معذرت چھوڑا. کے بعد ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان ہمیں ایک طرح سے درس دیتا ہے کہ اپنی مساجد کو آباد رکھو, لیکن معذرت کے ساتھ اب ہمیں یہ رونقیں اگلے سال رمضان میں ہی دیکھنے کو ملیں گی یا کسی جمعے کی نماز میں دیکھنے کو ملیں گی, بہت معذرت کے ساتھ, جی ایسا ہی, کیونکہ یہ ایسا ہی, ہمارے یہاں عام ہو بالکل چکا ہے. ایسا ہی, حقیقت بات ہے. اور ایسا بس ہی. اسی کے ساتھ بہت میں چاہوں گی پریکٹیکل اس پہ چلے. مختصراً کوئی اپنا اپنا پیغام پیش کریں. جی منال بھائی مختصراً پیغام دیجیے گا. بس بہترین, میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے حقیر کو آپ لوگوں نے شامل کیا محفل کے اندر, اور ایک عبادت میں شامولیت اختیار کری. میں آل محمد کا ذکر تھا, کافی ایک وقت کے بعد سننے کو ملا, کیونکہ رمضان میں مصروفیات بہت زیادہ چل رہی تھی. بس ایام علی بھی مصروفیات آئیں, پھر اب انشاءاللہ 8 شوال کی تیاری کریں گے جنت البقیع کے حوالے سے, پھر انشاءاللہ محرم بھی قریب ہیں, تو سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. تو بس ایک ہی پیغام ہے, آپس میں امن و محبت قائم کریں. دشمن بہت زیادہ شاطر ہو گئے, کیونکہ ابھی جو وقت ہے وہ بہت برا وقت چل رہا ہے. میری قوم پہ بس یہی دعا ہے, مالک بادشاہ مہدی کا جلد از جلد ظہور فرمائیں. اللہ کی آمین. ہم خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بادشاہ کے ظہور میں. ہم آپس میں اتنی نفسا نفسی کا شکار ہو گئے, ہم آپس میں اتنے اختلاف کا شکار ہو گئے کہ ہر بندہ بول رہا ہے کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہو, میں صحیح ہوں آپ غلط ہو. لیکن بس یہ سارے وباؤں کا خاتمہ, سارے اختلافات کا خاتمہ, ساری دشمنیوں کا خاتمہ بادشاہ کے ظہور پہ ہی ہوگا انشاءاللہ. بس یہ دعا ہے آپ لوگ کے درمیان, مالک بادشاہ مہدی کا ظہور فرمائے, اور ہم تمام اہل بیت کو ان کے اعوان و انصار اللہ کی میں, آمین. ان کے لشکر میں مالک کہیں کسی سپاہی کو پانی پینے, کسی زخمی کو مرہم پٹی کرنے کی ہمیں مالک ڈیوٹی لگوا دیں, لیکن بادشاہ کے لشکر میں ضرور شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت خوب پیغام, بہت خوب. سلامت رہیں, آباد رہیں. جی سالک مختصراً کوئی پیغام دیجیے گا ناظرین تک کو. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی جو میں نے پہلے پیغام دیا تھا وہی اب بھی دینا چاہوں گا, کہ انسانیت کی خدمت کریں, انسانیت کا خاص خیال رکھیں. وہی والی بات کہ اللہ نے بولا ہے کہ جو ہے میرے حقوق کی ایک ٹائم پہ معافی ہے, حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. تو حقوق العباد کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور جاتے جاتے بس یہ دعا کروں گا کہ مولا ہم اس رمضان کے مہینے کے میں ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے, اور الہی ہمیں آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. اور میری جانب سے مختصراً پیغام وہ یہی کہ جس طرح سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک نیتی سے قوم کی خدمت کی, خدا کے بندوں کی خدمت کی اس ماہ ہدایت میں, ماہ برکت میں, ماہ رحمت میں, تو بس اسی طرح صرف اس ماہ مبارک میں نہیں بلکہ پورا سال اسی طرح ان لوگوں کی مدد کریں اور آباد رہیں, سدا شاد رہیں. جی آغا صاحب اجازت ہے پروگرام کو اینڈ کروں؟ جی جناب, بسم اللہ. سلامت رہیے. اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ شہزادی ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور الہی ہمیں آمین. کوئی غم نہ دے, مرضوں میں قبول رکھے. جس طرح سالک نے کہا کہ ہماری
माह रमज़ान में की जाने वाली हर इबादत को बीबी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और यही दुआ कि मौला जल्द अज जल्द हमारे वक्त के अली का ज़हूर फरमाएं। और इसी के साथ वो और मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगी तो जिस नेक नियति से और जिस मेहनत से आगा नासिर अब्बास विलाई साहब ने इस महफिल को सजाया, माशाल्लाह ये दिन रात एक करके अरे उन्होंने यार मैं इतनी हाजिर हूँ मेहनत खुदा की। के वास्ते। बस यही दुआ है कि शहजादियों का अजीम साया हमारे सरों पर सदा शादो आबाद रखें, उन्हें मौला कोई गम हुसैन न दें, अफसर, सिवाय रहमत नज़ीर में करबला के हमेशा मौला साथ हुसैन में अफसर को आबाद सलाम, रखें। खैर और सलाम। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सैयदा फरियाद नानजदी को। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह या अली या